بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
زلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے دینی بھائیوں، متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد کے احباب، عہدیداران اور قائدین، بالخصوص امیر جمعیت حضرت مولانا سید یعقوب شاہ گیلانی صاحب مدظل العالی، اور ہمارے زری ناظم اعلیٰ حضرت مولانا یاسین حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ان کے تمام رفقائے کرام کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی، اور یہاں پہنچ کر آپ جیسے نیک، صالح اور پرہیزگار اپنے بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور دینی برادران کی ملاقات اور زیارت سے بہرہ مند فرمایا، اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اپنی دینی مصروفیات کو ترک کر کے، اپنے خطبات جمعہ کو ترک کر کے یہاں تشریف لائے.
بالخصوص استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مصطفیٰ مصفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور بہاول نگر سے ہمارے جمعیت کے ذیلی سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب، دیگر ہمارے احباب رفقاء بڑی کثرت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری اور آپ کی اس دینی محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے آپ میرے بھائیوں نے اس خطبہ جمعہ کا اہتمام، انتظام اور انصرام فرمایا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان، بالخصوص امت مسلمہ بالعموم، بلکہ ہماری ساری انسانی برادری اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، کسی صاحب علم سے وہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ حالات بلا شبہ پریشان کن ہیں، تشویشناک ہیں۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا کے دیگر ذرائع کے ذریعے حالات سے باخبر رہتے ہیں، اور ہر طرف جہاں بھی نظر اٹھا رہے ہیں یوں نظر آ رہا ہے فتنہ و فساد ہے، قتل و غارت ہے، افراتفری ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں تو نفسی کا عالم آپ نے علماء سے سنا، لیکن سچی بات اس وقت نفسا نفسی کا عالم برپا ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو ان پریشانیوں سے، ان مصائب زدہ حالات سے نکلنے کا آخر راستہ کیا ہے؟ ہر انسان اس بات کا متلاشی ہے، سوائے ان بدقسمتوں کے کہ جن کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے، دلوں پہ مہر لگ گئی، کانوں پہ پردے ڈال دیے گئے۔ اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس سینوں میں تمہارے جیسے دیکھنے میں تمہارے جیسے دل ہیں، ان کے کان تمہارے جیسے، ان کی آنکھیں تمہاری جیسی، لیکن لا یبصرون بہا، نہ ان آنکھوں سے ان کو نظر آتا ہے، نہ اس دل دماغ سے ان کو سمجھ آتی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ غافل بے شعور قسم کا ٹولہ، فرمایا یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، یہ تو چپایوں سے گھٹیا ہیں۔ اولئکم شر البریہ، یہ تو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے شریر ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، کہ جن کو شعور ہی نہیں۔ حالات کیا ہیں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ امت مسلمہ ہیں، آپ وہ امت ہیں کہ جس امت کے بارے میں کسی سائنسدان نے، کسی سیاستدان نے، کسی لیڈر نے، کسی فلسفی نے، کسی منطقی نے، کسی دانشور نے، کسی ٹی وی اینکر، کسی صحافی نے نہیں کہا، بلکہ عرش عظیم کے رب نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اور تم سب سے بہترین امت اس لیے ہو کہ تم صرف اپنا نہیں سوچتے، اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کا سوچتے ہو، ساری انسانی برادری کا بھلا سوچتے ہو۔ الدین النصیحہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دینداری کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ لینے کا نام دینداری ہے، تہجد پڑھ لینے کا نام دینداری ہے، خطبہ جمعہ بیان کر دینے کا نام دینداری ہے، یہ نہیں فرمایا۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدین النصیحہ، اور خیر چاہنے کا نام دین ہے۔ خیر چاہو، کس کی خیر؟ للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ اور رسول کی جس طرح خیر خواہی چاہنا تمہارا فرض ہے، اپنے بڑوں کی خیر خواہی چاہنا جیسے تمہارا فرض ہے، ویسے عام انسان جن کو عام سمجھتے ہو، معمولی انسان جن کو عام لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی لوگ ہیں، فرمایا وہ معمولی نہیں ہے، ان کی خیر بھی چاہو گے تو تب جا کے تمہارا نام اللہ کے دین میں، اللہ کی فہرست میں دین داروں میں شمار کیا جائے گا۔ ہر کی خیر چاہو، ہمدردی چاہو، اس کا نام خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم، یہ بڑی معروف حدیث ہے، سب سنتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہو چکی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آج اللہ کی قسم پاکستان میں جتنی جنگ اور لڑائی اور فتنہ و فساد اور سوشل میڈیا جو ایک نعمت تھی، تم نے زحمت بنا دی، تم نے عذاب بنا دیا، تم نے انتشار کا ذریعہ بنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو یہ ساری جنگ ختم ہو جائے، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان کے شر سے اور جس کے سوشل میڈیا پہ یہ دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، زبانیں بھی غلط استعمال ہو رہی ہیں، ہاتھ بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ فرمایا جس کی شر انگیزی زبان سے اور ہاتھ سے، اگر اس کی شر انگیزی سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں تو وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے، مسلمان میں اور مومن میں، مل کے بولیں، توجہ ادھر رکھیں یار، آپ آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ انشاءاللہ جائے گی، میری اپنی آواز جا رہی۔ مسلمان میں اور مومن میں فرق اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ فرمائے عربی اور دیہاتی یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں ابھی تم مومن کی منزل پہ نہیں پہنچے، ابھی تم سے مسلمان بنے ہو۔ معلوم ہوا کہ مسلمان پہلا درجہ ہے، مومن آخری درجہ، اور جب مسلمان ہی بندہ بن جاتا ہے تو وہ اتنا خیر والا، اتنے فیض والا، اتنی بلائی والا، اور لفظ فیض سے کوئی مولوی میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دے، فیض الباری، یہ جا کے فیض کا ترجمہ مصطفی صاحب سے سن لینا، شاہ جی سے سن لینا، جس سے نفع، ہمدردی، خیرخواہی، جس سے فائدہ سارے مسلمانوں کو پہنچے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مل کے بولیں، سارے مسلمان۔ المسلمون، یہ واحد تثنیہ یا جمع، یہ کیا ہے جی مصطفی صاحب؟ یہ کیا ہے یہ دانی صاحب؟ یہ جمع، اور سارے مسلمان جس سے محفوظ ہو جائیں۔ اور مومن کی تعریف نبی پاک علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو فرمایا اس کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں پہنچتا، اس کا نفع سارے انسانوں کو پہنچتا ہے۔
سارے انسانوں کو. وما ارسلناك الا كافة للناس وما ارسلناك الا كافة وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا ايها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت وما ارسلناک الا رحمہ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں اس نبی پاک کو امتی بنایا، اس میرے محبوب کا جانشین بنایا کہ جن کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا. کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور میں پیغام نعمت پیغام رحمت لے کے آیا سارے انسانوں تم سب کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے انسانوں کا ہمدرد، سارے انسانوں کے لیے رحمت، سارے جہانوں کے لیے رسول پیغمبر رحمت بنا کر بھیجا. تو میرے بھائیو، جب بندہ مومن بن جاتا ہے اللہ پاک نے پھر وعدہ کیا ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ مومن بن جاتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. جب بندے مومن بن جاتے ہیں تو پھر ان کی نصرت کرنا میرے اوپر لازمی ہو جاتا ہے. میں اللہ تیری شان رحیمی پہ قربان جاؤں، کون ہے تیرے اوپر لازم کرنے والا مگر تیری اپنے مومن بندوں سے محبت کا عالم یہ ہے کہ رب یہ فرما رہا ہے جب میرے بندے مومن بن جاتے ہیں تو ان کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. جی چاہ رہا قرآن سننے کیوں جناب؟ خطبہ کتنے بجے ختم ہونا ہے؟ ماشاءاللہ پھر وعدو ٹائم اپنے کے لیے انشاءاللہ. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. میرے اللہ فرماتے ہیں جیسے رسولوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے اسی طرح ایمان والوں مومنوں کا تعاون کرنا، ان کو فتح یاب کرنا، کامیاب کرنا، مصیبتوں سے نکالنا اللہ فرماتے یہ میرے اوپر لازم ہوتا ہے. اللہ فرماتے یہ میرا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میرے اللہ فرماتے ہیں مومن بندے، میرے مومن بندے، میں اللہ ان سے وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں ان کو مغلوب نہیں رکھوں گا، ان کو غالب کر دوں گا. یہ میرا ان سے وعدہ ہے. لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن بن کے دکھا دو، میرا وعدہ یہ ہے غالب تم نظر آؤ گے، سر بلند تم نظر آؤ گے، فتح یاب تم نظر آؤ گے. اللہ اکبر. لیکن اس کے لیے اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ ہم سے تقاضا کیا فرماتے ہیں؟ وہ تقاضے سنیں. پہلا تقاضا اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسے ادریس دانی صاحب آواز آئی، باقی میں کاٹا آواز آئی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پھر تمہاری مدد فرمائے گا. میرا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہم تو اس کے قدم قدم پہ محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے اس کے محتاج. اللہ کی قسم میں ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے اس کے محتاج. ہم تو ایک ایک لقمے کے لیے اس کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے لیے آکسیجن کے ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ میں تیری شان رحیمی و کریمی پہ قربان جاؤں. اپنے سچے غلاموں میں ہمارا نام درج فرما، اپنے محبوب کے سچے مخلص تابع دار امتیوں میں شامل فرما. اللہ اکبر. میرے اللہ کیا اس کی شان رحیمی ہے. فرما رہا ہے تم میری مدد کرو گے میں پھر تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں مدد کروں گا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا جب میں تمہاری مدد کروں گا فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پھر کوئی ماں کا لال تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا. اور جب میں تم سے ناراض ہو گیا اور میں نے تمہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَذَوْ بِآخَرِينَ. قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ سر بلند کر دیتا ہے، اور قرآن کے بتائے ہوئے اصول زندگی سے انحراف کرنے والا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ
اور جب تم نے اللہ کے بتائے اصول زندگی چھوڑ دیے اور رب نے تمہیں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو پھر مجھے بتلاؤ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے۔ نبیوں نے یہ کوشش کی کہ قطروں کو ملایا، ذروں کو ملایا، اوس اور خزرج کو ملایا، انصار اور مہاجرین کو ملایا، لا کے حبشہ سے بلال کو ان کے ساتھ ملایا، لا کے روم سے سہیب کو ان کے ساتھ ملایا، یمن سے آئے ابو ہریرہ کو ان کے ساتھ ملایا۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ حبشے سے بلال کو لا کر، روم سے سہیب کو لا کر، یمن سے ابو ہریرہ کو لا کر، فارس سے فارسی بولنے والے سلمان فارسی کو لا کر، اور ان سب کو آپس میں اکٹھا کر دیا۔ آج تم نبی پاک کے کیسے جانشین ہو کہ تم سارا دن یہ زور لگاتے اس کو میں نے کیسے جدا کرنا ہے، اس کو میں نے کیسے الگ کرنا ہے۔ کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمان حرم سے، کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمان حرم سے، کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی۔ ہماری زبانوں سے مٹھاس نکل گئی، دوسروں کی ہمدردی نکل گئی، اور جو مومن ہونے کے لیے شرط ہے، جو مومن کی نشانی ہے، زبانوں سے مٹھاس غیب، دل سے ہمدردی غیب۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ جو آپ کی اتنی بڑی صحابہ کی جماعت بنی ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ کیوں بنی؟ اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں اس لیے بنی کہ آپ کی زبان میٹھی، آپ کی زبان مل کے بولیں، زبان میٹھی اور دل آپ کا ہمدردی کرنے والا، دوسروں کی خیر چاہنے والا۔ اللہ اللہ فرمایا اگر اس کے الٹ ہوتا نا میرے محبوب، اللہ نہ کرے، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر میرے تو محبوب کے اللہ نے زبان ہی میٹھی بنائی، دلی پیار کرنے والا، شفقت کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا بنایا۔ فرمایا اگر زبان ترش ہو، دل سخت ہو، تو پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں گئے، جانثار بن کے کھڑے رہے، اس لیے کہ آپ کی زبان میٹھی۔ آپ کی زبان مل کے بولیں تو یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی اسوہ مبارکہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، یہ اصول زندگی۔ اگر کامیابیاں پانا چاہتے ہو تو یہ راستہ، اللہ کی مدد کرو، زبان کا میٹھا رکھنا یہ اللہ کی مدد ہے، دوسروں کے لیے دل ہمدردی والا بنانا یہ اللہ کی، مل کے بولنے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ضرور بر ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ضرور بر ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کی مدد کون کرتے ہیں؟ فرمایا اگر میں ان کو دنیا میں منتظم بنا دوں، حکمران بنا دوں، اختیارات والا بنا دوں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وامروا بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائیوں سے مل کے بولیں روکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے 3 درجات بیان کیے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں حکمران ہی کرے تو کرے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ جب تم برائی کو دیکھو، اللہ کی سرکشی بغاوت کو دیکھو، تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے پھر زبان سے روکو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانو۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اب ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ گلی میں کوئی خلاف شریعت کام ہو رہا اور حکیم سعید صاحب اور ان کی جماعت لاٹھیاں پکڑ لے، گھر سے چھریاں پکڑ لے، خنجر نکال لے اور ان کو روکنا شروع کر دے۔ یہ تو خانہ جنگی، یہ تو انتشار ہے، یہ اسلام نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے دین کو سمجھو۔ اصل میں وہ جب کہا تھا لوگوں نے نیم حکیم خطرہ، اور اگلا جملہ کہہ دوں کہ رہنے دوں، سچی بات میں نے تو پرسوں ٹی وی پہ کہا، میں نے کہا یہ کیسا یا نظام ہے؟ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف تو مہم چلتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو پکڑو، ان کے میڈیکل سٹور بند کرو، ان کے مطب بند کرو۔ نیم حکیموں کے خلاف بھی مہم چلتی ہے اور نیم ملاؤں کے خلاف اس کی پرواہ کسی کو نہیں۔ دنیا میں جو معاشرے مضبوط ہوئے نا اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ کویت یہ ہمارے ساتھ ہی قریبی ملک ہے ہمارے عرب کا، سعودیہ میں، قطر میں، بحرین میں، متحدہ عرب امارات میں، پتہ وہاں پہ کیا ہے؟ ایک مسجد میں 4 منصب ہوتے ہیں۔ پہلا منصب خطیب کا، دوسرا منصب امام کا، تیسرا منصب مؤذن کا، چوتھا منصب خادم کا۔ جو تیسرے نمبر پہ منصب ہے نا مؤذن کا، وہ سمجھتے ہیں کہ مؤذن نائب امام ہوتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے یہ نائب خطیب ہوتا ہے۔ اگر خطیب نہ ہو تو امام خطبہ دے گا، اور اگر امام نہ ہو تو مؤذن نماز بھی پڑھائے گا۔ تو وہاں پہ مؤذن کی شرط یہ ہے کہ اس نے 16 سال تعلیم حاصل کی ہو، جس کو ہم ایم اے کہتے ہیں، ماسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، ایم اے کی سند، اور پھر اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اور آپ یقین جانے اس ٹیسٹ میں لوگ 8 9 بار فیل ہو جاتے ہیں۔ ماسٹر ایم اے پاس جو ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر موقع دیتے 3 ماہ کا اور تیاری کرو، اور تیاری کرو، اور پڑھ کے آؤ، اور پڑھ کے آؤ۔ 8 9 مرتبہ ٹیسٹ دینے کے بعد جب وہ پاس ہوتا ہے پھر اس کو لا کر مؤذن بنایا جاتا ہے۔ اور مجھے بدلائیں ہمارے ہاں خطیب بننے کے لیے شرط ہے؟ اللہ قسم، میں نے تو ٹی وی کے اوپر دیکھا ہے، ٹی وی کے اوپر
کہ جن کو قرآن پاک علوم تفسیر تو انہوں نے کیا پڑھنے، وہ تو دور ہی گزر گیا مناظر اسلام سید ایوب شاہ گیلانی صاحب والا، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب دار القرآن والے ہمارے بزرگ، حضرت مولانا کی محمد عبد الرحیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ تھے، حضرت مولانا مناظر اسلام مولانا صدیق صاحب کرپالوی فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے پاس علوم تھے، علم معانی پڑھتے تھے، علم بیان پڑھتے تھے، علم بدیع پڑھتے تھے، علم فرائض پڑھتے تھے، اصول حدیث پڑھتے تھے، اصول فقہ پڑھتے تھے، اصول تفسیر پڑھتے تھے، اور 34-35 علوم اور فنون پڑھتے تھے، پھر جا کے مسجد پہ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے تو فنون دے نا نہیں آتے، انہوں دی تعریف دسنی، انہوں دے اصول دسنے، وہ بڑی دور دی گل۔ صحیح حدیث صحیح، میں نے ایک دفعہ ایک مولوی سے پوچھا صحیح حدیث کی رٹ لگا رہے ہو، صحیح حدیث ہوتی کیا ہے مجھے بتلاؤ، فنی حدیث مجھے حدیث پاس صحیح حدیث کی فنی تعریف سنا دو، بلے کچھ نہیں تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ سسٹم آ جائے۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی پڑھنے گیا تو میں نے پہلے دن جب مدینہ ایئرپورٹ سے یونیورسٹی کے گیٹ پہ اترا، وہ پرانا گیٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر جو آیا مبارکہ لکھی تھی، ذرا وہ آپ بھی سنیں، مجھے یوں لگا حضور سعید کو پڑھ کر کہ شاید میں زندگی میں پہلی بار اس کو پڑھ رہا۔ بڑی مناسب، کیا مناسب تھی وہ آیت، سنیے ذرا، اللہ کا تو سارا قرآن ہی مناسب ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اطراف سے لوگوں کو آنا چاہیے اور آ کر ایسے مراکز میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم بھی کیسی، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ فی الدین، دین کا گہرا علم، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اس کے بعد جا کر وہ لوگوں کو اللہ کا دین سنائیں کہ یہ اللہ کا دین ہوتا ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ کی مدد یہ ہے کہ معاشرے میں برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت میں ہے طاقت اس کے پاس ہے، قانون کا اختیار اس کے پاس ہے، سلطہ اس کے پاس ہے، قانون کو نافذ کرنے کی قوت اس کے پاس ہے، شکنجہ چڑھانے کا مجرموں کے اوپر اختیار اس کے پاس ہے، ہتھ کڑی لگانے کا اختیار اس کے پاس ہے، جیل میں مجرم کو ڈالنے کا اختیار اس کے پاس ہے، ہاتھ سے وہ روکیں۔ اور اگر تم حکومت میں نہیں ہو اور عالم دین ہو، عالم مل کے بولو، علم نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر دل سے برا جانو، بس پھر تمہارا تیسرا درجہ ہے، علم پڑھا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے دین کے اصول و ضوابط کا، اصول دین ہی تم نہیں جانتے اور فتوے لگا رہے۔ جیسے ایک ان پڑھ جاہل آدمی وہ کسی سرجن کے بارے میں کوئی رائے دے، کسی بہت بڑے پائلٹ کے بارے میں رائے دے، کسی بہت بڑے انجینئر کے بارے میں رائے دے، انہیں چھتر ہی کھانا ہے، بے وقوفہ جان دیا تیرے پلے کچھ نہیں، تم جانتے نہیں جہاز ہوتا کیا، تم نے جہاز کبھی دیکھا ہی نہیں، تم نے کبھی جہاز کی الف بے بھی نہیں پڑھی، تم کیا جانتے ہو پائلٹ کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں، تمہارا تیسرا درجہ صرف تیسرا درجہ کہ دل سے برا جانو، اور درمیان والا درجہ بھی ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور علم والے زبان سے روکیں۔ کس سے روکیں؟ زبان سے۔ اگر علم والے ڈنڈا پکڑ لیں تو وہ بھی غلط ہے، علم والے گولی چلا دیں تو وہ بھی غلط ہے، علم والے گالی دیں تو وہ بھی غلط ہے۔ علم والا زبان سے روکے، اور کیسے روکے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن
وہ جب بھی واز کرے حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ نے ڈبل حکمت دی ہوتی ہے، ایک حکیموں والی حکمت اور ایک تبلیغ والی حکمت. شاہ صاحب یوں ہی خوش نصیبوں میں دونوں اللہ نے حکمتیں دی، اور بعض کے پاس دونوں ہی ہوتی، دونوں سے آری بیچارے. اللہ قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروا رہا ہے. کیا اعلان کروایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. میرا گلا کھلدا جا رہا ہے تے تہاڈی بس ہوندی جا رہی ہے. کیوں فیصلہ آبادیوں ایویں ہے نا، تسی تے ختم ہوندے جا رہے جی. اللہ تمہیں سلامت رکھے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. قل هذه سبیلی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دیجئے میرا طریقہ کار یہ ہے، میں جب بھی اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں. کیسے دیتا ہوں؟ بصیرت کے ساتھ. اللہ اللہ، یہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کی دعوت دو بصیرت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، ایسے واز کے ساتھ، ایسے واز کے ساتھ کہ جس میں حسن ہو. الحسنہ اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، جس میں حسن، جس میں خوبصورت. خوبصورت خوبصورت واز کون سا ہوتا ہے؟ پڑھ لو پڑھ لو، کر لو کر لو، یہ واز اچھا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن والی گفتگو کون سی ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. اور جس گفتگو کے اندر اخلاق اور نرمی اور میٹھی زبان شامل ہو جائے وہ مزین ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت گفتگو ہو جاتی ہے، وہ حسن والی گفتگو ہوتی ہے. علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نگہ بلند سخنے. علامہ اقبال بھی پڑھا کرو، وقاص بیٹا پڑھا کرو علامہ اقبال کو. نگہ بلند سخنے دل نواز. ہائے ہائے، علامہ اقبال نے قرآن پہ کتنا غور و فکر کیا. ایسے سخن کہتا ہے، ایسے الفاظ دل نواز جو دلوں کو موہ لیتے ہوں، دلوں کو کھینچ لیتے ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میرے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی دعوت دیتا ہے میٹھے الفاظ کے ساتھ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس کے الفاظ کتنے زیادہ حسن والے. سپرلیٹو ڈگری، افعال التفضیل. احسنو قولا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز.
یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ میرے ساتھی بار بار مجھے فون پہ کچھ باتیں بتا رہے تھے، چاہ رہے تھے، اور مجھے نبی پاک صحابہ کی ایک بات یاد آ رہی تھی۔ ہم نے تو سب کچھ وہاں سے لینا ہے نا جی، روشنی علم کی، ہم نے دین وہاں سے لینا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے آقا جو تمہیں عطا کرتے دین کے معاملے میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ صحابہ کرام آئے، اب بیت اللہ شریف کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے اپنی کمر سے قمیض اٹھا کے حضرت خباب نے دکھائی کہ دیکھیے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر سرداران قریش نے لٹا دیا، میری چربی نے پگھل کر، میرے خون نے نکل کر ان انگاروں کو بجھایا، اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو تم سے پہلے تھے نا ان کے چمڑے کھینچ لیے جاتے تھے، ان کے سروں پہ آرا رکھ کر چلا کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ پھر بھی بے صبری نہیں کرتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی چاہتے ہو۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کے پاس شعور پورا نہیں ہے، میری قوم کے پاس ان کو شعور عطا کر دے۔ یاتی نبی من الانبیاء ضرب قوم حتی دموا وَيَمْسَوْ دَمًا وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ایک واقعہ ایک نبی کا کہ جس کی قوم نے اس کو اتنا زیادہ مارا پیٹا اس پیغمبر علیہ السلام کو کہ ان کی پیشانی زخموں سے تر، خون سے تر ہو گئی۔ یمسح الدم عن وجهه، وہ اپنی پیشانی سے اس طرح خون کو نچوڑ رہے تھے اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، میرے بچپن میں مجھے ان کا ایک خطبہ جمعہ یاد ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ غزوہ احد کے بعد ان کو بڑا دل میں خیال آیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان نبوت کے شہید ہونے کا سبب بنا، میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنا، میں کتنے صحابہ کے شہید ہونے کا سبب بنا۔ اس نے نبی پاک کو پیغام بھیجا کہ مجھے معافی مل سکتی؟ میرے آقا نے جو جواب بھیجا نا اس کا ترجمہ وہ پنجابی کے شعر میں بیان کر رہے تھے، مجھے بچپن میں یاد آیا۔ وہ فرماتے تھے آپ نے پیغام یہ بھیجا، او پتھر مارن والے یارا جے تو ساڑے وال آویں، او پتھر مارن والے یارا جے تو ساڑے وال آویں، سینے نال لگا لئیے تینوں تے وقدہ ہی جنت جاویں۔ ہمارا مشن تو یہ ہے، ان اريد الا الاسلام استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ہم اصلاح کرنے کے لیے انشاءاللہ دنیا میں آئے ہیں، ہم بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ جو بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بھی ہاتھ پکڑیں گے، ان کو پیار سے سمجھائیں گے، منت سماجت کر کے سمجھائیں گے۔ نہیں سمجھیں گے تو پھر 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ہوں ریاست نے یہ ذمہ اٹھا لیا ہے کہ بگڑے تگڑے اگر زبانوں سے ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ڈنڈے سے ضرور ٹھیک ہو جائیں۔ پھر ہم نے دیکھیں یقین جانے ایک ایسے چوکی یہ مار نہیں ہوتے، اب پڑکن والے بہت ہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان عزیزوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھو۔ اپنے ملک سے محبت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی حضورہ کے مقام پہ آپ رک گئے، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں، آپ نے رخ انور مکہ معظمہ کی جانب پھیرا، نبوت کے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اور اس موقع پہ کہیں بات سنیے، سرزمین مکہ جو آپ کا وطن تھا، آپ کا آبائی دیش تھا، حالانکہ وہاں آپ کی حکومت نہیں تھی، آپ کے دشمنوں کا قبضہ تھا، مگر چونکہ آپ کا وہ جدی پشتی علاقہ تھا، آپ کا آبائی وطن تھا،
دل میں محبت تھی بھائی وطن کی، آپ نے رو کے فرمایا سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے، انکی احب ارض اللہ الیہ لولا اخرجونی منکی ما خرجت، اے سرزمین مکہ ساری روئے زمین میں سب سے زیادہ مجھے اگر محبت ہے تو تیرے ساتھ ہے، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا، ما مکثت غیرکی، میں تجھے چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتا۔ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، وہ بات بھی سنا دوں، چونکہ مکہ میں 5 سال مدینہ شریف میں رہا ہوں، مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور طرح کی ہوتی ہے، حاجیوں سے پوچھو، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، مکہ معظمہ کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، پانی اس وقت الگ الگ تھے، اب تو زمزم الحمدللہ وہاں بھی اور یہاں بھی، تب پانی اپنے اپنے علاقوں کے لوگ پیتے تھے، پانی کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی، علاقے کی تبدیلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مہاجرین صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو بخار ہو گئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر سرداران قریش کے بارے میں سخت جملے کہے کہ ان ظالموں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ وہیں پہ رہتے تو آپ کو یہ تکلیف تو نہ ہوتی، محبت کے اظہار کیا۔ میرے آقا مسکرائے، اٹھ کر بیٹھ گئے، نبوت کے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی اور قیامت تک کے لیے ہماری اسوہ۔ آقا فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، اللہ ہمارے دلوں میں اسی طرح مدینے کی محبت ڈال دے جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں آبائی وطن مکہ کی محبت ڈالی تھی، او اشد، بلکہ مدینہ ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے، اس کی محبت میں اور شدت پیدا کر دے۔ معلوم ہو وطن سے محبت کرنا رسول اللہ کی، مل کے بولیں۔ یہاں بیچارے کئی نام نہاد دانشور بنے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وطن پرستی بت پرستی کے مترادف ہے، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ جملہ کہاں تک جاتا ہے؟ میرے آقا وطن سے محبت کا پیغام دے رہے اور دعا مانگ رہے، یا اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال، تم اسے بت پرستی کہتے ہو ظالموں۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار نبوت کے ہاتھ اٹھا کے ہر موسم میں آپ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، علماء بیٹھے پوچھیں ان سے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی مدنا وفی سائنا وفی سمارنا، اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں نازل فرما دے، ہماری غلہ منڈی میں برکتیں نازل فرما دے۔ میں مدنا اور سائنا کا ترجمہ کرتا ہوں اپنے انداز، یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکتیں ڈال دے۔ وہ اپنے وطن کے لیے برکت کی دعائیں مانگنا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگا کر۔ اگر آپ دنیا میں ان مشکلات سے نکل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں نا، یاد رکھیے پاکستانیوں اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 126 ممالک کے طلباء میرے کلاس فیلو تھے، 126 ملکوں کے، میں نے ان کو بہت دیکھا، مزاج مختلف، طبیعتیں مختلف، جذبات مختلف، اور پھر بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی، مشرق میں، مغرب میں، افریقہ میں، اللہ نے مجھے بہت مقامات پہ جانے کا موقع دیا اور ملک سارے دیکھے، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستانی مسلمانوں جیسا مسلمان میں نے کہیں نہیں دیکھا، آپ جیسے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے، قرآن سے محبت کرنے والے، نبی پاک سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے، عام انسانوں سے محبت کرنے والے۔ یورپ نے سروے کرایا کہ ٹاپ 4 ملک، پہلے 4 ملک ہمدردی کرنے میں سب سے بلند کون ہے؟ 4 ملک جو تھے نا سب سے اونچے، سب سے 1 2 3 4، ان 4 ملکوں میں 3 ملک عیسائیوں کے تھے، 1 ملک مسلمانوں کا تھا، وہ پاکستان تھا۔ کیا آپ جیسا ہمدرد انسان دنیا میں کوئی؟ مسلمانوں میں آپ صف اول میں ہیں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب بڑے سخی ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پچھلی عید الاضحیٰ پہ سروے ہوا تھا، سب سے زیادہ عید الاضحیٰ پہ قربانیاں جس ملک میں ذبح کی گئی وہ پاکستان تھا۔ آپ سے زیادہ عمرہ کرنے والے لوگ دنیا میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ جذبہ رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ سے بڑے کام لینے انشاءاللہ۔ ایٹمی ٹیکنالوجی پاکستان کے سوا کسی مسلمان ملک کے پاس ہے؟ مجھے بتلائیں۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا، ڈاکٹر سمر مبارک جیسا سائنسدان اور کسی مسلمان ملک کے پاس ہے؟ جنرل رحیل شریف، جنرل جاوید قمر جاوید باجوہ جیسے شہین، جنرل آصف غفور، جنرل عرفان جیسے شہین، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہیں تو صرف تمہارے پاس۔ انشاءاللہ الرحمن اس ملک سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے۔ آپ نے اسلامی برادری کی قیادت کرنی ہے، ساری دنیا کی نظریں آپ پر ہیں۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی تھی نا، اللہ فرماتے ہیں تم اپنی ٹیکنالوجی میں، قوت کہتے ہیں عربی میں ٹیکنالوجی کو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے جاؤ، جو کچھ تم کر سکتے ہو نا وہ تم کرتے جاؤ۔ تمہاری ہیبت اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں پیدا کرنا عرش والے کا کام۔ اور وہاں اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ يَعْلَمُهُمْ، کچھ دشمن وہ ہیں جن کو تم جانتے ہو، اور کچھ پوشیدہ دشمن بھی ہیں جن کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ اللہ ان کو جانتے ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ تمہاری ہیبت ڈال دے گا۔ اللہ نے تمہاری ہیبت ڈال دی ہے دنیا میں۔ آج میں جانتا ہوں ان سارے حالات کو بڑے خوبی سے، بڑی گہرائی سے، جس کا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس محاذ پہ لڑ کے دیکھا، اس پہ لڑ کے دیکھا، اس پہلو میں لڑ کے دیکھا، اس میں لڑ کے دیکھا، ہر جگہ پہ انہوں نے ذلت اٹھائی، رسوائی اٹھائی، مار کھائی۔ اب آخری ان کا وار یہ تھا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو پیدا کر دیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے، ابھی میں آپ کو پورے وثوق سے بات کہنے لگا ہوں، ہمارے دشمن ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر بندے نہیں بٹھائے ہوئے۔ پاکستان میں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ جنگ جاری نا شیعہ اور سنی کی، یہ پاکستان سے نہیں چلائی جا رہی۔ 89%، کتنی؟ ہم جس کو کیا کہتے ہیں، نہیں 89 جس کو ہم کہتے ہیں، 80 89 89% جو سوشل میڈیا پر سائٹ چل رہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں لگا دی، وہ سمجھتا ہے فلاں سنی نے لگا دی۔ یہ پورے وثوق سے کہنے لگا ہوں 89% ہمارے دشمن پڑوسی ملک کے اندر سے وہ چلائی جا رہی ہے، اور بندے نہیں ان کو چلا رہے، انہوں نے وہاں پر آٹومیٹک سسٹم روبوٹ کا لگا دیے، روبوٹ چلا رہے ہیں، روبوٹ کروڑوں تک پہنچا رہے ہیں تیزی سے، لیکن انشاءاللہ ہم نے ان کی ہر سازش کو پیوند خاک کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ ان کو ناکام بنانا ہے، اور ہم نے ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسلمان کلمہ گو ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، دیوبندی کے ساتھ کیا ہونا ہے، بریلوی کے ساتھ کیا ہونا ہے، شیعہ کے ساتھ کیا ہونا ہے، سلفی کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، یہ کس کے علم میں ہے؟ یہ سب اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں نحن مکلفون بالظواہر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انقطعن الوحی، اب دل کے بید وحی سے پتہ چلتے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہے۔ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا سینے میں کیا تھا، بس جو ظاہری طور پہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کا اعتبار کریں گے، اور جو سازش کرے گا، انتشار پیدا کرے گا، اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے گا، صحابہ کرام کی گستاخی کرے گا، ہم اس کو سمجھیں گے یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کو دین کا غدار ہے، اور یہ ہمارے دشمنوں کا اعلیٰ کار ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنا کے چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔